وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 127۔ وقال الملأ من قومی فرعون، کہا اس کے بڑے بڑے سرداروں نے، فرعون کی قوم کے بڑے بڑے سرداروں نے، اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض، کہ کیا فرعون تو چھوڑے رکھے گا موسیٰ علیہ السلام کو، ایسے چھوڑ دے گا کہ جا اپنی ذاتی سے جا کر فساد پھیلاتا رہے، تبلیغ کرتا رہے مصر کے زمین پر، اور وہ تجھے بھی کوئی ویلیو نہیں دے رہا اور نہ تیرے الہوں کو ویلیو کو دے رہا ہے۔ قالا، کیا کہا فرعون نے، سنقتل ابناءہم، ان قریب پھر ہم ان کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے، ونستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا کے اپنے گھروں میں ڈالنا شروع کر دیں گے، وَإِنَّ فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہم ان پر اللہ اکبر قاہر بن کر، عذاب دینے والا بن کر ان کو ایسی سزا دیں گے کہ یاد رکھیں گے۔ وہ اپنے آپ کو قاہرون کہہ رہا تھا کہ ہم بہت بڑے، ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم ان کو دیکھو کیسا عذاب دیتے ہیں، سزا دیتے ہیں۔ القہار کو بھول گئے تھے، اللہ اکبر۔ بہرحال وہ اپنی طرف سے سازشیں کر رہے تھے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ جادوگر جو ہے وہ ایمان لے آئے تھے پچھلی قسط میں، اگر ہمیں یاد ہو تو، قالوا انا الی ربنا منقلبون، اس نے کہا تھا میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مہالت سے کاٹوں گا اور پھر تمہیں کھجور کے درختوں پر سولیاں دوں گا، چٹکا دوں گا۔ لیکن انہوں نے کہا تھا کہ تو کر لے، اب ہم اپنے رب کی طرف رجوع کر چکے ہیں۔ وما تنقموا منا الا ان آمنا بآیات ربنا، تو ہمیں کیا انتقام لے سکتا ہے، یہی کہ ہم اسی وجہ سے انتقام لے رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ صرف اسی وجہ سے کہ ہم اپنے رب کی نشانی دے کر اس پر ایمان لے ہیں۔ لما جاءتنا، جب کہ وہ ہمارے پاس آ چکی ہیں اور آپ سے انہوں نے دعا کی تھی اور جمے رہے، اللہ اکبر، اللہ کی راہ میں جانے دے دیں۔ ربنا افرغ علینا صبرا، کہ اللہ تو ہم پر صبر انڈیل دے، وتوفنا مسلمین، اور اللہ تو ہم مسلمان اس حال میں ماننا، ہمارے اسلام کو قائم رکھنا، اسلام کی حالت میں ماننا، اپنا فرما بردار بنائے رکھنا اور اسی فرما برداری کی حالت میں ماننا۔ اب ڈیفینیٹلی اس کو تکلیف ہوئی، جو دربار میں وزیر اور کبیر بیٹھے تھے، مقابلہ بھی انہوں نے دیکھ لیا۔ اب الٹا یہ ہوا کہ قوم میں بہت سارے لوگوں نے، اب بنی اسرائیل تو پہلے ایمان رکھتے تھے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اب جو مسئلہ ہوا وہ یہ ہوا کہ بہت سارے جو ہے قبطی جو تھے، فرعون کے جو آل وہ ان کو بھی ایمان اس کی طرف آ گیا، جیسے کہ سورہ مومن میں پڑھیں گے کہ ایمان اس دربار میں بھی ایک شخص ایمان لے آیا معجزات کو دیکھ کر، لیکن اعلان نہ کیا، پھر بعد میں خرابی ہوا جب موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی بات آئی، تو انشاءاللہ وہاں پر بات کریں گے۔ بہرحال اب ہوا یہی کہ اب سردار جو ہے وزیر تھے جو اس کے، اور مشیر کہنے لگے کہ اب مشورے شروع ہوئے، تو سب نے یہی مشورہ دیا کہ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑنا تو بڑا خطرناک ہے، اگر اس طرح چھوڑے رکھے ہوگا تو زمین پر تو بہت بڑا فساد پھیل جائے گا، اور موسیٰ علیہ السلام تو تمہیں بھی کچھ نہیں مانتا اور نہ تیرے الہوں کو کچھ سمجھتا ہے، وہ تو العالمین پر ایمان لے آیا ہے، اور تو نے دیکھا اس کا اثر کتنا ہے کہ جادوگروں نے اپنی جانیں دے دیں لیکن ایمان پر قائم رہے، اور کتنے لوگ اس کی وجہ سے اور ایمان لے ہیں تیری قوم کے، کیا کرنا ہے، یہ تو فساد پھیل جائے گا۔ تو فرعون نے کہا کہ میں وہی کروں گا جو پہلے ہوتا رہا، جو میرا باپ کرتا رہا وہی کروں گا، پھر شروع کر دوں گا، کیونکہ پہلے تو انہوں نے کیونکہ لیبر چاہیے تھی تو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا تھا، معطل کیا ہوا تھا، کہنا کہ پھر میں ان کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کرتا ہوں، جو بیٹا قتل ہو 1 سال میں بیٹوں کو قتل کیا جائے، اور ان کی جو عورتیں ہیں ان کو میکسیمم جو ہے پکڑ کے لے آؤ اور اپنے گھروں میں ڈالو، لونڈیاں بنا کے رکھو، اللہ اکبر، ان پر میں بڑا قہر بن کے ٹوٹوں گا۔ القہار کو بھولا ہوا تھا فرعون، ایسا ڈوبا، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ کیسا ڈوبا، اور اقرار بھی کر رہا تھا۔ سورہ یونس میں یہ واقعہ آتا ہے، انشاءاللہ وہاں پر مزید بات کریں گے اس پر۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال موسیٰ لقومہ، اپنی قوم سے کہا، استعینوا باللہ، کہ صبر، اللہ کی مدد مانگو، استعانت سے ہے نا، ہم نے اس پر بات کی ہے، نستعین، جب ہم نے سورہ الحمدللہ فاتح پر کافی تفصیل سے بات کی ہے اس لفظ پر، کہ اپنے رب سے کیسے مدد مانگنی ہے، باللہ واسبروا، اور جمے رہو صبر کے ساتھ۔ دیکھیں جم کر مدد مانگنی ہے، یہ نہیں کہ مدد مانگی نہیں ہوئی تو پھر ہل گئے، اب جمے رہو، جو بھی ہوگا دیکھی جائے گی، جیسے جادوگر جم گئے نا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، ہم نے پڑھا تھا سورہ البقرہ میں
آیت نمبر 45 میں کہ اللہ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ. یہ اتنا آسان نہیں ہے جمع رہنا، لیکن ان لوگوں کے لیے اللہ آسان کر دیتا ہے جو اللہ سے بڑا تعلق رکھتے ہیں، خشوع کرنے والے ہیں، جو اللہ کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں. بہرحال آیت کا اگلا حصہ جو ہے اس میں آ رہا ہے کہ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی. موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو تسلی دی، یاد رکھو کہ یہ زمین تو اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی کی ہے، جس کو چاہے گا اس کا وارث بنائے گا اپنے بندوں میں سے. والعاقبۃ للمتقین، اور جو عاقبت ہے نا وہ کن کے لیے ہے؟ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. عاقبت ہمیشہ ان کے لیے ہے جو تقوی والے ہیں. قرآن کن کو ہدایت بنے گا؟ جو تقوی والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، وہ ایسا تقوی اختیار کرو، تقوی کا جو حق ہے نا وہ ادا کرو. حق کیا ادا کریں گے ہم؟ صحابہ آ گئے تھے کہ اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے یہ تقوی کا حق مانگ لیا ہے. تو پھر اللہ نے سورہ تغابن میں یہ جو میں نے پہلے آیت پڑھی تھی وہ سورہ آل عمران کی تھی. سورہ تغابن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، ہاں جتنی جس کی استطاعت ہے اتنی تو کرو، اتنا تو اللہ سے ڈرو. یہاں جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دی کہ فکر نہ کرو، یہ زمین تو اللہ کی ہے، اللہ تمہیں زمین پر ضرور وارث بنائے گا، اللہ تمہیں حکومت بھی دے گا. اور عاقبت جو ہے انجام کار اگر دنیا میں نہ بھی ملے تو عاقبت تو جو اصل عاقبت ہے وہ تو تقوی والوں کے لیے ہے، اللہ سے ڈرتے رہو. قالو، اب کہنے لگے بنی اسرائیل، اوذینا من قبل ان تأتینا، کہ موسیٰ علیہ السلام ہمیں تو پہلے بڑی اذیت دی جا رہی تھی جب آپ ہمارے پاس نہیں آئے تھے. ومن بعد ما، اور پھر اس کے بعد کہ من بعد ما جئتنا، اس کے بعد کہ تو بھی اے موسیٰ علیہ السلام آپ بھی ہمارے پاس آ گئے، پھر بھی وہی تکلیف ہماری ہے. پہلے بھی یہ ہو رہا تھا، پہلے بھی یہ نسلیں ہماری تباہ کی جا رہی تھی، اب بھی اسی طرح ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بیٹوں کو ہمارے قتل کریں گے، عورتوں کو جو ہے وہ اپنے گھروں میں ڈال لیں گے. تو ذلت تو ہماری اسی طرح ہی ہے، اسی طرح اذیت ہے. کیونکہ فرعون کی یہ دھمکی سن کر وہ ڈر گئے تھے. معصوم بچوں کو بے دردی سے قتل کرنا، سوچو تو صحیح. بچہ موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے بچا لیا. ہارون علیہ السلام 1 سال پہلے پیدا ہوئے تھے تو ان کو شک نہیں ہوا. پھر جب موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی ان کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کیا، ان کے دل میں ڈال دیا کہ اس کو صندوق میں رکھ بھیج دو، اور پر محبت بھی ڈال دیا اپنی طرف سے، اور فرعون کے گھر میں وہ ان کو پالا بھی، موسیٰ علیہ السلام کو وہیں پلے. اللہ اکبر. تو بہرحال اب وہ ان کو لگ رہا تھا کہ ہمیں کب نصیب ہوگا سکھ کا کچھ لمحہ. پہلے بھی ظلم تو ہو رہا تھا، آپ نے آ کر ہمارا خیال تھا کہ آپ کو اللہ نے بھیجا ہے تو ہمیں کوئی سکون آئے گا، لیکن پھر وہی ظلم ہو رہا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کا جواب بڑا زبردست ہے. قال عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، کہا کہ امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمنوں کو، یہ فرعون اپنی آل کے ساتھ جتنے بھی تمہارے ساتھ دشمنی کریں ان سب کو ہلاک کرے گا، اور تمہیں دے گا خلافت فی الارض، زمین پر. وَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر دیکھے گا تم کیا کرتے ہو. باتیں تو بڑی آسان ہیں. اللہ سے وعدے پہ لیا تھا. اللہ نے یہ پاکستان جو ہے نا، جو دنیا کے نقشے پر ابھرا ہے، اور یہ پاکستان سے اللہ کام لے گا. اللہ لے آئے گا ان بندوں کو انشاءاللہ. میرے دل میں تو 100% یقین ہے. یہ پاکستان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسرائیل سے 1 سال پہلے وجود میں آیا تھا یہ پاکستان. اور اگر آپ ان کا لٹریچر پڑھیں تو ان کو سب سے بڑا خطرہ بھی پاکستان سے ہے. 2 ہی ملک ہیں، اسرائیل بھی اور پاکستان بھی، جو دین کے نام پر بنے ہیں، جن کا جو بننا ہے وہ دین کے نام پر ہے. کیا نعرہ تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اللہ ایک ملک دے دے جس میں تیرا نظام قائم کریں گے، قرآن اور سنت کو بالا تر کریں گے ہر جگہ پر، بازاروں میں، مارکیٹوں میں، گھروں میں، محلوں میں، عدالتوں میں، سینٹوں میں، اسمبلیوں میں، ہر محکمے میں، چاہے فوج کا محکمہ ہو، کوئی بھی ہو. تیرا اللہ، تیرا قرآن اور تیری سنت جو ہے وہ ہمارے لیے سب سے بلند ترین ہوگی، اور اسپیشلی عدالتوں میں. یہ وعدہ کر کے ہم نے ملک لیا، اور الحمدللہ اللہ ضرور لے آئے گا ایسے بندے. آزمائش بہت بڑی ہے. ہم جو کر سکتے ہیں نا الحمدللہ وہ ہم ضرور کریں. صرف شکوے اور صرف بیانات پر نہ رہیں.
آئیں اللہ کی کتاب کی طرف میں اور آپ لوٹیں۔ یہ کتاب ہے جس نے سب کچھ بدل دیا تھا، یہ کتاب ہے جس کے بارے میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیونکہ آپ راوی ہیں، کہ فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اس کتاب کے ذریعے اللہ بہت سارے لوگوں کو اس کتاب پر عمل کرنے کی وجہ سے، اس کو قائم کرنے کی وجہ سے اللہ فتح دے گا، اللہ بلندی عطا فرمائے گا، اللہ عزت عطا فرمائے گا، اور اس کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل و خوار ہوں گے۔ دعوے دار ہیں اس قرآن کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے دعوے دار ہیں، آپ کو رسول مانتے ہیں، آپ کی اطاعت، آپ کی اتباع اللہ پر ہم پر فرض ہے، فرض پڑھا ہم نے سورہ ال عمران میں کہ یہ کہتی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں تو انہیں کہیں کہ یہ آپ کی اتباع کرے، اللہ ان سے محبت کرے گا اور ان کے اعمال کو سنوار دے گا، ان کے حالات کو سنوار دے گا، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اکبر، اسی میں تمہاری فلاح ہے۔ الحمدللہ نساء میں کتنی دفعہ پڑھا کہ اللہ کی اطاعت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی ہے، کہ جو بھی اگر تم اللہ کی رسول کی اطاعت کرو گے تو یہ اللہ ہی کی اطاعت ہے، اور جو نہیں اطاعت کریں گے، یہ بھی آیت پڑھی کہ کل کہیں گے کہ زمین جو ہے، اللہ پر قیامت والے دن کہیں گے کہ زمین پھٹ جائے اور ہم اس میں اندر دس جائے اور اس پر مٹی برابر کر دی جائے، وہاں اللہ سے کیا چھپائیں گے ہم، کیا اپنا نفاق میں اور آپ چھپائیں گے؟ یقین جانیں ہم سب اپنے آپ سے شروع کریں، جتنا کوئی کر سکتا ہے۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کوئی بہتر تھا، اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے، میں اور آپ اپنے حصے کی شمع جلائیں، جتنا جس کے بس میں وہ تو ضرور کرے، بولے ضرور، الحمدللہ ثم الحمدللہ، جتنا بولنے کا حق ہے، انتشار کے لیے نہیں، اصلاح کے لیے انشاءاللہ۔ تو اللہ نے کہا کہ، اور ہمیں بھی اللہ آزما رہا ہے کہ اللہ نے ملک تو دے دیا، کتنی معدنیات دنیا بھر کی اس ملک میں ہیں، دریا اس ملک میں ہیں، دنیا کی بلند ترین چوٹیاں میکسیمم اس ملک میں ہیں، کیورا مائن ہماری جو ہے وہی جو ہے مان نہیں ہے کتنی بڑی ہے، پھر اللہ نے کیا کیا دیا ہے، دریا ہمارے پاس، بنی بنائی پورٹ گوادر ہمارے پاس، کراچی کی بڑی بڑی پورٹ قاسم تک ہمارے پاس، ہر چیز ہمارے پاس۔ اللہ کرے کہ وہ دین قائم ہو جائے، انصاف ہونا شروع ہو جائے، فیصلے اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں، پھر دیکھیں یہ پاکستان کیا بنتا ہے۔ اللہ نے الحمدللہ، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے کہ اللہ نے اتنی کمزور معاشیت کے باوجود، دیکھیں اللہ کے نظام اوپر چل رہا ہے، اللہ کرے ہمیں یہ بات سمجھ آئے، اللہ کا نظام چل رہا ہے، میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے، آج ہی اللہ کی رسی کو، اس قرآن کو آپس میں انتشار بازی بند کریں، آپس میں تفرقہ بازی بند کریں، بحثیں بند کریں، قرآن اور سنت پڑھائیں اور لوگوں کو اسی کی دعوت دیں، انشاءاللہ تعالیٰ اسی چیز پر ہم نے ملک کو حاصل کیا ہے۔ جب یہ نظام قائم ہوگا پھر کوئی بے انصافی نہیں ہوگی، پھر جس نے بے انصافی کی اس کو پتہ ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، پھر کوئی قانون غلط نہیں ہوگا، پھر قانون والے فیصلہ بھی صحیح کریں گے، اختیارات والے بھی فیصلہ صحیح کریں گے، اللہ کرے کہ وہ نظام قائم ہو جس کے لیے قربانیاں دی گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام انہیں تسلی دے رہے تھے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہارے دشمنوں کو ہلاک کرے گا، تمہیں خلافت بھی دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ ضرور آزاد کروائے گا، اللہ نے بھیجے مجھے اس لیے ہے، اور اپنے رسولوں کی اللہ ضرور مدد کرتے ہیں، اور پھر تمہیں نظام قائم کرنا ہے، عدل انصاف کے نظام کو قائم کرتے ہو کہ نہیں کرتے، اللہ کی کتاب کو قائم کرتے ہو کہ نہیں کرتے، اور اللہ ہمیں آزما رہا ہے، ہم پر جو مصیبتیں ہیں وہ نہ کرنے کی وجہ سے ہیں، جو ہم نے وعدہ کیا تھا اس کی وعدہ خلافی کی وجہ سے ہیں، یقین جانیں آج جو ہمارا حال ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جس اللہ نے ہمیں ایٹمی پاور بنا دیا پورے مسلمانوں میں سے، ہم کتنی کمزور معیشت کے باوجود ایٹمی طاقت بن گئے، اور جو لوگ بھی اس ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یقین جانیں اس ملک کی جڑوں کو کاٹ رہے ہیں، وہ ڈبل مجرم ہیں، اسلام کے بھی اور اس پاکستان کے بھی، یقین جانیں اللہ کے رسول کے نظام کے اور اس اللہ کے کتاب کے، اور پھر بہت بڑا نقصان جو ہو رہا ہے، جو عوام کے ساتھ ہو رہا ہے، جتنا ان کو مہنگائی میں پیس دیا جا رہا ہے، اللہ معاف کرے، تو یہ تو ہم سب کو سوچنا ہے جن کو اللہ نے کچھ استطاعت دی ہے وہ بھی اپنا حق ادا کریں، اور جن کے پاس عہدے ہیں بڑے بڑے وہ بھی ایسے فیصلے کریں کہ عوام جو ہے رہائے کے لیے بہترین فیصلہ کریں، تاکہ عوام کی دعائیں ملیں، اور پھر اللہ ضرور پیدا کرے گا ایسے لوگ کہ نظام بھی بدلے گا، اور پاکستان جس مقصد کے لیے بنا ہے انشاءاللہ وہ اللہ اس سے کروائے گا، انشاءاللہ دعا بھی ہے، امید بھی ہے، نا امید نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے تو نا امید وہی ہوتے ہیں جو
ناشکر ہوتے ہیں تو ہمیں امید بھی رکھنی ہے، دعائیں بھی کرنی ہے، اور قرآن اور سنت کی طرف آنا ہے، فرقہ واریت کو ختم کرنا ہے، بے مقصد بحثوں کو ختم کرنا ہے. یہی میرا اور آپ کا مقصد ہونا چاہیے. آیت کے اگلے سے میں اگلی آیت ہے آیت نمبر 130. اللہ فرمانے والا قد اخذنا آل فرعون، تو ہم نے پکڑ لیا پھر آل فرعون کو اور اس کے سارے وزیروں مشیروں کو، جو اس کے فرعون کا لشکر تھا، سب کو. وَنَقْسِم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں میں جو کیڑے پڑنے شروع ہو گئے، نقص پڑنے شروع ہو گئے. لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، اس لیے کہ پکڑا اللہ نے تاکہ ہو سکتا ہے وہ بھی نصیحت اختیار کریں. تنگیاں آ رہی ہے، ان کو سمجھ میں آئے کہ اللہ کی مدد تو کس کے ساتھ آ رہی ہے؟ اللہ کے رسول کے ساتھ، اور جو اللہ کے رسول کی پیروی کرنے والے ان کے ساتھ آ رہی ہے. دیکھیں اللہ کا یہ نظام ہے. ہم نے بہت ساری جگہ پر پڑھا ہے کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا سورہ الاعراف کی آیت نمبر 94 میں بھی یہ نظام بتایا گیا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ، کہ بہت ساری اللہ کہتے ہیں ہم نے پکڑ لیا بہت ساری بستیوں میں، اللہ اکبر، جن میں نبی بھیجے کہ ان کو پکڑ لیا جب انہوں نے نہیں مانا نبی کو، ان کی بات نہیں مانی، کیونکہ آل فرعون نہیں مان رہے تھے رسول کی بات کو. تو ہم نے ان کو پکڑ لیا تکلیفوں میں، مشکلوں میں، تنگیوں میں، تاکہ وہ اللہ کے سامنے گر کر آئیں، التجا کریں، واپس پلٹیں. بہرحال آیت نمبر 94 میں ہم نے یہ اصول پڑھا تھا. اس کے مطابق فرعون اور اس کی قوم کو دنیا میں بہت ساری تکلیفیں دی گئیں، ان پر آزمائشیں ڈال دی گئیں تاکہ وہ پلٹ آئیں اور کچھ نرم پڑے. ان میں سے پہلا عذاب جو ان پر مسلط ہوا وہ قحط سالی کا تھا. پھلوں کے نقصان، فصلیں تباہ ہونی شروع ہو گئیں. اس میں پھلوں میں اور فصلوں میں بہت زیادہ کمی، پیداوار میں بہت کمی ہوئی. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، پھر جب ان کے پاس کوئی اللہ کی طرف سے اللہ آسانی کر دیتا، قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، کہتے کہ یہ ہمارے لیے تھی، یہ تو ہونا ہی تھا، ہمیں ملنا ہی تھا، کیونکہ ہم نے سسٹم ہی بڑا زبردست بنایا ہے. لَنَا هَٰذِهِ، کہ یہ ہمارے لیے تھی. جب کوئی تکلیف آتی، مشکل آتی، تو کہتے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کی نحوست کی وجہ سے ہے. طائر اصل میں پرندے کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ پرندہ اڑاتے تھے کہ اگر دائیں طرف چلے گا تو یہ جو ہے یہ بات کام کرنا ہے، اور بائیں طرف نحوست، مطلب بہت ساری جو ہے نا توہمات آ چکے تھے، اور پھر یہ لفظ نحوست کے لیے استعمال ہونا شروع ہو گیا. تو کہتے تھے جو ہم پر مصیبت پہنچتی ہے نا وہ اس وجہ سے پہنچتی ہے جو موسیٰ علیہ السلام، اللہ اکبر، اور ان کی قوم، اور یہ جو اب نیا شوشہ لے کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے ان کے مطابق، نعوذ باللہ من ذالک، جو کہ وہ کہتے تھے کہ اس کی وجہ سے، اس کے نحوست کی وجہ سے ہم پر یہ تکلیفیں آ رہی ہیں. وَمَن مَعَهُ، اور جو ان کے ساتھ، جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں ان کی وجہ سے، ان کی نحوست کی وجہ سے. الا انما طائرهم عند اللہ، اللہ ہمارے ان کی تمام نحوست تو اللہ ہی کی طرف سے ان پر نازل ہو رہی تھی، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. وَلَكِنْ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، ہم سب پر جو منوست آتی ہے نا، جو ہم کہتے ہیں یہ منوس ہے، منوس کچھ نہیں ہوتا. ہمارے عمل جو ہیں وہ اللہ کے خلاف جاتے ہیں، ورنہ ہم ہر جگہ پر، کہیں پر ہمیں یہ نحوست والا لفظ نہیں آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ میری امت کے 70,000 لوگ ایسے ہیں، اللہم اجعلنا منہم، ہمیں بھی شامل کرے، کہ جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. کیا کرتے ہوں گے وہ لوگ؟ شگون، بد شگونی نہیں لیتے ہوں گے، یہ نحوست وغیرہ جادو ٹونے نہیں کرتے ہوں گے، ان کے جو بڑے اعمال ہیں. تو یہ آج تو ہماری پوری قوم، پڑھے تو صحیح، بورڈ کے بورڈ بڑے بڑے ہیں، لوگوں کی قسمت کے حال بتانے والے، کیا بہتر ہے کیا برا ہے، وہ ایسا کرنے والے نہیں ہوں گے. کون ہے وہ لوگ جو اللہ پر کامل ایمان رکھیں گے؟ اللہ اکبر. تویز گنڈے نہیں کرنے والے ہوں گے. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوت لگنا، بدشگونی لینا، الو کا منحوس ہونا، سفر کا مہینے کا منحوس ہونا، یہ سب لغو خیالات ہیں. بخاری کی حدیث ہے 5707. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدشگونی نہیں ہے، البتہ نیک فعل مجھے پسند ہے. کوئی صحابہ نے کیا نیک فعل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بدشگونی، نیک فعل سے مراد ہے کہ نیکی کی امید رکھنا. آپ سے فرمایا کہ نیک فعل یہ ہے کہ اچھی بات منہ سے نکالنا کہ انشاءاللہ اللہ یہ کر دے گا. ہونا تو اللہ کے حکم سے ہے، لیکن انشاءاللہ کہہ کے کہنا، جو بھی اللہ کرے گا وہ اللہ کو پتہ ہے کہ کب کرنا ہے. لیکن یہ لینا، یہ ایسے الفاظ کہنے برے نہیں ہیں. یہ بھی بخاری کی حدیث ہے 5707. دیکھیں ایک تو نحوست کیا ہے جو آتی ہے نا سورہ حاقہ کی آیت نمبر 7 اور 8. اللہ فرمانے وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، کہ ہم نے قوم عاد کو ہلاک کیا جس کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا. ایک ایسی تیز آندھی سے، ہوا سے پٹک رہی تھی ان کو، جو ان پر مسلسل چلتی رہی. سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ
سبع لیالم و ثمانیۃ ایام، جو ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلی۔ اب کون سا دن منحوس رہ گیا؟ کون سا دن ہے جو آپ کہتے ہیں سفر کا مہینہ شادی نہ کرو، فلاں مہینے میں شادی نہ کرو؟ خود ہی بنا لیے، خود ہی بدچکنیاں لے رہے ہیں۔ بند کریں اس کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں نے صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی آپ کو سامنے رکھی ہے، بدچکنی نہیں لیں گے، جادو ٹونے نہیں ہوں گے، اللہ پر کامل یقین رکھنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرے۔ وَقَالُوا مَهْمَا، کہنے لگے کون؟ کہ جو بھی ہو، تینا، جو بھی تو ہمارے پاس نشانی لے آپ موسیٰ علیہ السلام۔ کون کہہ رہے تھے؟ فرعون اور آل فرعون۔ بھی، جو بھی تو لے کے آئے گا، من آیتن، کوئی بھی نشانی اللہ کی طرف سے جو بھی تو لے کر آئے گا ہمارے پاس، لے تسخرنا بہا، تاکہ ہمیں مسحور کر دے اس کے ذریعے، ہم پر جادو کر دے۔ وما نحن لک بمؤمنین، تو ہم تیرے پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے اب کیا کیا؟ فارسلنا، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے بھیج دیا ان پر علیہم الطوفان، طوفان آنے شروع ہو گئے، بیماریوں کے، آندھیوں کے۔ اور اس میں کیا آ رہے تھے؟ طوفان، والجراد، ٹڈیاں، سسریاں، جوئیں، والکمل، جوئیں کمل کے لیے آتا ہے، ٹڈیاں اور سسریاں جو ہوتی ہیں ان کے لیے والجراد کا لفظ آتا ہے، والصفادی، والصفاد، اور کیا؟ اور مینڈک کا عذاب۔ برتن اٹھاتے تو سسریاں پڑی ہوتی، کھانوں میں سسریاں، چاولوں میں، آٹے میں جو پڑا ہوتا اس میں سسریاں، مینڈک نکل رہے ہیں۔ ودما، اور خون جو ہے، کئی جگہ پہ خون نظر آتا۔ آیات مفصلات، اللہ ہمارے نشانیاں بہت کھلی۔ بنی اسرائیل تو تھے، آل فرعون کو یہ ساری نشانیاں ان پر آ رہا تھا عذاب یہ، لیکن کیا کیا؟ فاستکبروا، پھر بھی نہ مانے، پھر بھی کہا نہیں ہم اس کو کر لیں گے۔ استکبار کیا، تکبر کیا، اللہ کے دین کی طرف نہیں آئے، بلکہ اپنے نظام پر، اپنی بادشاہت پر، اپنے مال پر، اپنے عہدے پر، اس پر تکبر کیا۔ وَكَانُوا قَوْمًا مجرمین، اور تھے وہ مجرم لوگ۔ اللہ اکبر، مجرم تھے جو ایسا کام کر رہے تھے۔ دو مردار جو ہے نا، مردہ چیزیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دو مردہ چیزیں، دو قسم کے خون اور دو مردہ چیزیں، مچھلی اور ٹڈی، یہ حلال ہیں، اور دو خون جو ہے کلیجی اور تلی۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے 3314۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْسُ، پھر جب ان پر کوئی بھی عذاب آتا اللہ کی طرف سے، قالوا موسیٰ، کہتے ہیں موسیٰ، ادع لنا ربک، تو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر، بما عہد عندک، جو تیرا تو کہتا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے اور اللہ نے تیرے سے وعدہ کیا ہوا ہے اس کے مطابق، لئن کشفت، اگر یہ دور ہو گیا، تو دور کر دے گا ہم سے، وہ اللہ دور کر دے گا، ان الرجز، یہ گندگی کا عذاب، یہ رجس کا عذاب، یہ سارا ٹلٹیاں، مینڈک، یہ جو ہمارے ساتھ ہمارے جو سب کچھ برباد ہو رہا ہے، جتنا بھی ہمارے پاس پڑا ہوا ہے کھانے کا سامان، غلہ ہے، سب تباہ ہو رہا ہے، تو اللہ ہم سے یہ عذاب دور کر دے۔ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ، تو ہم ضرور تو پر ایمان لے آئیں گے کہ تو رسول ہے، اور جو تیرا مطالبہ ہے اس کو بھی پورا کریں گے۔ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بنی اسرائیل، اور ہم ضرور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے۔ دیکھیں یہی مزاج ہم دیکھتے ہیں سورہ البقرہ میں، موسیٰ علیہ السلام پر جب اللہ نے سبحانہ وتعالیٰ نے اور بنی اسرائیل پر رحم کیا، ان کے سامنے فرعون اور آل فرعون ڈوبی، سب کچھ ہوا۔ اصل بات یہ ہے کہ جو ہم غلامی میں سے نکلے نا، کیونکہ ہم سارا میڈیا ان کے چل رہا ہے، اور پھر جو ہے انگلینڈ جو ہے، عیسائی جو ہیں ان کے غلام رہے، وضع میں تم نصارہ، تمدن میں تم ہنود، وہی ہمارا رہن سہن جو ہے ہندو جیسا ہی ہے، وہی رسومات آ گئی، کیا فرق رہ گیا؟ اور ہمیں کن کا وضع تو تم نصارہ، اور ہماری وضاقتہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا مسلمانوں والی ہے؟ بے پردہ عورتیں اور لڑکے دیکھ لیں، کتنا حصہ جسم کا جو ہے وہ ڈھانپنا چاہیے۔ ہمارے اپنے بیٹے ہیں، اپنے بیٹے، کسی کا کیا کہیں، کتنا ڈھانپنا چاہیے، سمجھاتے رہو، پھر بھی شورٹ پہن کے جائیں گے۔ بھائی یہ جو ہے یہ گھٹنے تک تو ڈھانپنا جو ہے، اور اوپر جو ہے ناف تک، یہ تو فرض ہے، یہ تو مرد کے لیے، اور تو پوری کی پوری پردہ کے لیے ہے، ڈھانپ کے نکلے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے اپنی ازواج سے، اپنی بیٹیوں سے، مومن عورتوں سے کہ اب جب نکلے تو اپنے چلو لٹکا لے کریں، تاکہ پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال کہتے تھے کہ ہم بھیج دیں گے۔ فلما کشفنا عنہم الرجز، اللہ کہہ رہے پھر ہم نے ان سے جب عذاب کو دور کیا، الی اجل، ایک خاص مدت کے لیے، ہم بالغوہ، جو ان کو پہنچنے والی تھی،
تو کوئی ان کا اجل ان کا انجام تک تو انہوں نے پہنچنا تھا، عذاب نے ہٹا دیا کہ چلو ان کو ایک اور موقع دیا جائے۔ اذا ہم ینکثون، تو کیا ہوا، عہد کو توڑ دیتے عہد کو، عہد کرتے کہ ہم کریں گے، مانیں گے، جیسے ہم نے بھی عہد کیے بہت دفعہ توڑے۔ اللہ اکبر، مسلمان ہو کر اللہ سے وعدے کرتے ہیں کہ یہ کریں گے، پھر توڑتے ہیں، پھر بھی جمے رہے، پھر آئے واپس۔ اللہ تو کہتے ہیں 100 دفعہ پلٹو، میں 100 دفعہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، آؤ تو صحیح، آج آ جاؤ۔ یہ نہ پرواہ کرو کہ 60 سال گناہ کی عمر میں گزر کے اللہ نیکیوں میں بدل دے گا گناہوں کو بھی، سچے دل سے توبہ لے ہو، لیکن ہاں عمل صالح کرنے ہیں، اور اب وہ عمل کرنے ہیں جو اللہ چاہ رہے ہیں، اور وہ عمل چھوڑنے ہیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔ آؤ پوری طرح آؤ۔ توبہ جو ہے نا اس کو سمجھنا بھی ہمیں بڑا ضروری ہے، انشاءاللہ جیسے ہی وہ آیت آئے گی تو اس پر میں بات اور بھی کروں گا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام جو ہے نبی ہونا وہ مانتے تھے، اور وہی کہہ رہے تھے کہ موسیٰ تیرا اللہ کے ساتھ جو عہد ہے نا، اللہ تیری بات کو سنتا ہے، تو دعا کر، تو پکار اللہ کو تاکہ ہم سے یہ تکلیف دور کر دے، اور جب دور ہوتی تو پھر سرکشی پر آ جاتے۔ اللہ فرمانے فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الجم، ہم نے ان کو پھر انتقام لیا ان سے، ان کو ڈبو دیا سمندر میں، ڈبو دیا۔ بنی اسرائیل کے سامنے ڈوبے تھے۔ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کیونکہ وہ ہماری نشانیوں کو دیکھ کر بھی جھٹلا رہے تھے، بار بار جھٹلا رہے تھے۔ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور تھے وہ غافل ہماری نشانیوں سے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، تو ہم نے اس قوم کو جو پسی ہوئی تھی، غلام قوم بنی اسرائیل، اس کو ہم نے دے دیا، وارث بنا دیا، کس کا، مشرق و مغرب کا۔ اللتی بارکنا فیہا، یعنی جو ہے اللہ اکبر، یہ فلسطین کا علاقہ مل گیا مسلمانوں کو، بنی اسرائیل اس وقت مسلمان قوم تھے، اور آپ کے رب کی تمام جو باتیں تھے، وعدے تھے، جو باتیں تھی خوبصورت وعدے تھے، وہ سب پورے ہوئے، جو نیک وعدے اللہ نے کیے تھے اللہ بنی اسرائیل پر، بما صبروا، کیونکہ جمے رہے تھے۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ، اور اللہ کہنے کہ خاک میں مٹ گیا، ملیا میٹ کر دیا گیا، تباہ و برباد کر دیا گیا، جو بڑے بڑے محلات بنائے تھے فرعون نے، جو کچھ تھا سب ختم ہو گیا، سب کے سب۔ قومہ، اور اس کے قوم کے جو تھے، جو یاشی تھی، وما کانوا یعرشون، اور جو بلند عمارتیں انہوں نے بنا رکھے تھے نا، سب ختم ہو گئے، سب چھوڑ کے آ گئے، سب نکلے تھے۔ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس واقعے کو کہ سب چھوڑ کے آ گئے تھے۔ بس ایک آیت لے لیتے ہیں، اس سبق کو مکمل کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ فرما رہے ہیں کہ سورہ قصص کی آیت نمبر 5 اور 6 ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ ہم چاہتے تھے کہ ہم احسان کریں، ہم پر بھی اللہ نے یہ یقین بڑا احسان کیا ہے۔ ایسا لگتا تھا کیسے ہم اچک لیں گے، مراٹھا تنظیم چلی تھی کہ مسلمان ایک بھی نہیں رہے گا، پھر اللہ نے کیسے کیسے ولی اٹھائے ہیں۔ اللہ اکبر، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ، اور پھر ان کا ویژن جو ہے، کبھی پڑھے تو صحیح ہم اپنے بزرگوں کے بارے میں، کیا زبردست لوگ آئے ہیں، انہوں نے پھر ہاتھ لکھا کہ یہ تو مسلمان سارے مٹا دیں گے، یہ تو آپ کوشش کریں کہ سب کے سب، کیونکہ دیکھ رہے تھے ان میں بہت ساری ذاتیں تھیں، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ جو نیچی ذات کے سارے ہندو ہیں وہ مسلمان ہونا شروع ہو گئے، تو پھر ایک نئی تنظیم اٹھی کہ مسلمانوں کو ختم کرو۔ تو بہرحال اللہ نے ہم پر بھی بہت بڑا احسان کیا الحمدللہ۔ اب ان پر بھی احسان کیا گیا جو کمزور تھے فی الارض۔ اللہ فرمانے وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم نے انہی میں سے بڑے بڑے امام نکالے، ائمہ بھی نکالے، اور وارث بنایا ان کو۔ وَنْمَكِّنَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے ان کو زمین پر وارث بنا دیا، ان کے لیے زمین کو ان کے ہاتھ میں دے دیا، اقتدار دے دیا ان کو۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، اور ہم نے دکھایا پھر فرعون اور اس کے ساتھی جو وزیر تھا بڑا حامان، وَجُنُودَهُمَا، اور اس کے لشکر کو، مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، وہی عذاب جس سے وہ ڈر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جتنا کہا ہے، جتنا سنا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔